الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج 29 ذوالقعدہ ہے اور آج رات ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل یکم ذی الحجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے شروع کے 10 دن اور 10 رات کی خاص فضیلت ہے اور بقرعید کی شب کی بھی خاص فضیلت ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک قربانی کا ایک عظیم عمل کیا جاتا ہے، اور بندے کا یہ معمول ہے کہ خاص دنوں اور خاص راتوں کا جب موقع آئے تو معمول کا بیان چھوڑ کر اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج جزاء الاعمال کے بارے میں بیان نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ بقرعید کے بعد شروع ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور ارشادات ہیں اور تعلیمات ہیں، ان کا کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بقرعید سے پہلے چونکہ 2 ہی منگل ہیں، ایک آج اور ایک دوسرا منگل ہوگا انشاءاللہ، اس لیے دوسرے منگل میں قربانی کے متعلق فضائل اور ضروری مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہیں۔ حدیث طیبہ میں ان ایام کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والا بتایا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ ایسے ان ایام میں ہر نیک عمل، چاہے وہ فرض عبادت ہو یا مسنون عبادت ہو یا نفل عبادت ہو، ایسے ذکر اللہ اور تلاوت کے خاص فضائل ہیں اور ان کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بقرعید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور بہت ہی
مسرت کا دن ہے، اور اس دن ایک عظیم سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی قربانی، اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، جس کا کہنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ وہ بھی ایک واجب عمل ہے جس کو ہمیں توجہ دھیان سے ادا کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 دن راتوں اور شب بقرعید کی فضیلت بتلائی جائے گی، اور تکبیر تشریق کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آئندہ منگل کو انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یہ جو ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں، ان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 ذی الحجہ میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے، چاہے روزے رکھے جائیں، چاہے نمازیں پڑھی جائیں، چاہے تلاوت کی جائے، چاہے ذکر کیا جائے، تو ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ یہ اگر عمل کیا جائے تو اتنے محبوب نہیں ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نیام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے، مگر ہاں وہ شخص جو جان اور مال دونوں لے کر کے جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو بلا شبہ اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن اور 10 راتیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے اہم ہیں، اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ رات دن بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے معظم اور بڑے محترم ہیں، اور ان ایام میں کیا ہوا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کو اس طرح سے بتلایا گیا ہے کہ کوئی شخص سارے سال دن رات عمل کرے، اچھے اچھے کام کرے، نیک کام کرے، ان نیک کاموں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں جتنے ان 10 دن اور 10 راتوں میں کیے ہوئے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر جہاد کا عمل چوٹی کا عمل ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے کہ 1-2 فضیلتیں میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل کیا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد کے عمل سے بھی ان 10 دنوں کا عمل بڑھا ہوا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ جہاد کی ایک صورت مستثنیٰ ہے، اور وہ بے شک ان دنوں کے عمل سے بڑھ سکتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے
اس طرح نکلے کہ جان بھی اور مال بھی دونوں اللہ کے راستے میں لے کر جائے اور پھر دونوں ہی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے، تو بلا شبہ اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنے عظیم الشان دن ہے اور کس قدر قابل قدر ہیں، اور زندگی کا کتنا سنہری وقت ہے کہ جو اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرما دیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہمیں یہ دن رات نصیب ہوں گے، لہذا ہمیں ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی بے حد قدر کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کرنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور روزانہ اور معمول کے مطابق جس قدر ہم عبادت کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس سے زیادہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان راتوں اور دنوں میں جو نیک عمل ہے اس کا ہمیں ثواب مل سکے۔ اب میں ذرا سا آپ کو تھوڑا سا جہاد کے عمل کا ثواب بتلاؤں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد میں حصہ لینے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور ان دنوں میں عمل کرنا جہاد کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک روایت ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات نگرانی کرنا، یعنی جہاد میں ایک رات نگرانی کرنا، اس کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جس میں رات کو عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، یعنی 1000 روزوں اور 1000 راتوں کی عبادت سے صرف ایک رات اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں مجاہدین کی نگرانی کرنا یا حدود اسلام کی حفاظت کرنے کا ثواب ہے۔ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ اس میں تو رات کا ذکر ہے، دوسری روایت میں دن کا بھی ذکر ہے۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو ایک دن اللہ کے راستے میں نگرانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر خندق اتنی لمبی چوڑی ہے جیسے 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ تو ایک رات اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں حفاظت کرنا مجاہدین وغیرہ کی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 روزوں کے ثواب سے بڑھ کر ہے، اور ایک دن کی حفاظت کا یہ ثواب عظیم ہے کہ حفاظت کرنے والے کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی لمبی چوڑی 7 خندقیں حائل فرما دیں گے جیسے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ملا کر کے ان کی جو مسافت بنتی ہے اتنی مسافت اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جہاد کا ثواب ہے، اور اس جہاد کے ثواب سے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کا ثواب زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں 10 راتوں کی عبادت کا اور نیک اعمال کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ سے عرض کروں جس کو اللہ پاک نے جہاد کے متعلق حضور کے ذریعے بیان فرمایا ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے بیان فرمایا کہ اے ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے، ان 3 چیزوں پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین اور مذہب ہونے پر اور حضور کے نبی و پیغمبر ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور بھی ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اب یہ عمل ظاہراً بہت چھوٹا سا ہے، لیکن فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنی سی بات پر اس کے لیے جنت لازم کر دیں گے اور واجب کر دیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت سن کر بڑا تعجب ہوا، اور اس تعجب کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا یہ فضیلت دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ تو آپ نے دوبارہ بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو اور اسلام کے دین و مذہب ہونے پر راضی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہونے پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید ایک عمل اور بھی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، ایک عمل اور بھی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ایسا ہے کہ جو شخص کرے گا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 100 درجے بلند فرما دیں گے، جنت میں اس کے 100 درجے بلند کیے کر دیں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، تو وہ 100 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کریں گے جنت میں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 100 درجے بلند کریں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اندازہ لگاؤ کتنا اس کا درجہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرماتے ہیں، اور یہ فضیلت ہے جہاد کرنے کی۔ اور یہاں اس حدیث میں یہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کے عمل سے بھی ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل زیادہ ہے۔ جب زیادہ ہے تو اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرے گا، رات کو جائے گا، دن کو روزے رکھے گا، نوافل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، سخاوت کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا، یہ سب نیک کام ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو جہاد کے جو فضائل میں نے بیان کیے اس سے زیادہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب پائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھئی یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، جو ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو مغرب کے بعد ہی سے یہ مبارک رات و مبارک دن شروع ہو جائیں، ورنہ کل سے پرسوں سے شروع ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے ان راتوں اور دنوں کی قدر کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں آئندہ ہمیں یہ مبارک دن رات نصیب ہوں یا نہ ہوں، اور اس سے پہلے ہی ہمارا انتقال ہو جائے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے احباب جو پچھلے سال ان ایام کے اندر زندہ تھے اور ہمارے ساتھ تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور نیک کام بھی کرتے تھے، لیکن آج ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج اس عشرہ ذی الحجہ سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان دنوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن رات نصیب ہونے والے ہیں، لہٰذا ہمیں ان راتوں اور دنوں کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ غفلت، سستی، لاپرواہی سے بے حد بچنا چاہیے، بالخصوص ان دنوں میں گناہوں سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو مبارک دن رات ہوتے ہیں جیسے اس میں عبادت کا بڑا ثواب ہوتا ہے، ایسے گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس لیے وہاں پر نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑے فضائل ہیں جو آپ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسی رمضان شریف میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ یہ دوسری مثال جیسے خانہ کعبہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، یعنی 1 لاکھ گناہ وہاں پر ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے نیکی کا ثواب 1 لاکھ گناہ ہے، تو وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مبارک دن رات شروع ہونے والے ہیں، اس میں جہاں آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے وہاں گناہوں سے بھی زیادہ سے زیادہ بچنے کا اہتمام کرے۔ بلکہ ہماری جو خاص بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری،
دینی اعتبار سے جو ہماری بیماری ہے جس کے وبال میں ہم اس وقت گرفتار ہیں اور پوری دنیا تو اس میں مبتلا ہے، یعنی کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ ہم الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہم میں سے جو لوگ نیک نمازی ہیں، روزے دار ہیں، خواتین و حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد میں ایسے ہیں جو نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے کی طرف بہت کم کو توجہ ہوتی۔ تو جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ ہے گناہوں کا ارتکاب، لہذا ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان پر دھیان و توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہ چھوڑنے والے ہو جائیں اور جو ہو گئے ان سے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں، تو ایک طرف گناہوں سے توبہ ہو جائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ کچھ مزید عبادتوں کا اہتمام ہو جائے، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو ہیں روزانہ کے معمولات، یعنی روزانہ کے کام جو عبادت ہیں، جیسے روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، وضو کے بعد بھی دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر باوضو 5 نماز پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں کے اندر بھی فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت نمازیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صبح شام کی بعض نوافل ہیں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، سنن زوال ہیں، اوابین ہیں، اور صلاۃ اللیل ہیں، تہجد کی نمازیں جو عشاء کے اندر عشاء کی 2 سنتوں اور 3 وتروں سے پہلے ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے تہجد کی نمازیں جو رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے، یہ نوافل ہو گئی۔ پھر تسبیحات ہیں، یہ سارے اعمال ہیں جو ہم معمول کے مطابق کرتے رہتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں خاص طور سے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سب کرتے ہوئے مزید کچھ ہمیں ان دنوں کے اندر اپنا عمل بڑھانا ہے، وہ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ ہوگی۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی دوسرے دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر زیادہ محبوب نہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اس حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ 10 دن بڑے عظمت والے دن ہیں اور بڑے مبارک دن ہیں، اور ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اس قدر ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کی اس قدر اور عظمت اور وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لہذا تم 4 عمل اس مہینے میں ان 10 دنوں میں کرو، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، اور ایک لا الہ الا اللہ، کثرت سے کرو۔ تو 4 تسبیح ان دنوں میں کرنے کی اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ تو ایک تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، ایک الحمدللہ کی تسبیح پڑھو، اور ایک اللہ اکبر کی، ایک لا الہ الا اللہ کی، یعنی یہ 4 کلمات زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں، ان راتوں میں ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وجہ کی جو 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ تسبیح کے معنی ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحمید کے معنی ہے الحمدللہ کہنا، اور تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل کے معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ 4 کلمے ہیں، یہ ویسے عام دنوں میں بھی بڑے مبارک کلمے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جتنے بھی کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ ان کے سردار ہیں، تو جب سردار ہیں تو سردار کا تو مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کلمات کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، ان کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے اور بے اندازہ ہے۔ چنانچہ عام دنوں میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اب ظاہر ہے احد پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے اور حضور کے پسندیدہ پہاڑوں میں سے ہے، اور پہاڑ تو پہاڑ ہی ہوتا ہے، اس کے برابر کسی کا نیک عمل ظاہراً ہونا مشکل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کرے؟ آپ نے فرمایا ہر شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے، تم میں سے ہر ایک میں اس عمل کے کرنے کی طاقت موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے برابر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھو یہ پڑھنے کو تو یہ کلمے نہایت ہی ہلکے پھلکے ہیں، نہایت ہی آسان ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ان 4 کلمات کے کہنے میں اتنا بڑا ثواب رکھ دیا کہ جو بھی اخلاص سے یہ 4 کلمے کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے، بلکہ احد پہاڑ کے ثواب سے بھی زیادہ، اس لیے کہ احد پہاڑ اس کیا اللہ کے نام کے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے تو 7 آسمان 7 زمین بھی کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے حضور نے یہ مثال دی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کہ یہ کلمات تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ہیں، لہذا یہ تو ہر حال میں ہر ماسو اللہ سے بڑھ کر ہیں یہ کلمے، اور ان کا ثواب بلا شبہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا جب یہ عام دنوں میں یہ ثواب ہے تو ان دنوں میں ان کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے جو عام طور پر فضائل اعمال میں لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور ہم لوگ جب کسی چیز کو زیادہ سن لیتے ہیں نا تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں غور کرو تو اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کی۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کی دیگر احادیث میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرے تو آزاد کرنے والے کا جسم کا ایک ایک عضو اس غلام کے ایک ایک عضو سے کے بدلے میں دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور یہاں 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو اگر ہم نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھی تو 500 غلام ہو جائیں گے روزانہ، 500 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا تو 500 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہو جائے گا، جو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اب تو وہی غلام باندیوں کا زمانہ ہی نہیں ہے، جب زمانہ نہیں ہے تو ہم تو غلام باندیاں آزاد کر ہی نہیں سکتے، لیکن سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جب کہہ سکتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ بس آج ہی سے ہر نماز کے بعد 5 تسبیح سبحان اللہ کی پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب عظیم ہم کو ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر ملے گا، کیونکہ ان دنوں میں سبحان اللہ کا ثواب اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی۔ سبحان اللہ، جہاد کا ثواب آپ یہ سن چکے ہیں کتنا بڑا ہے، تو 100 گھوڑے دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو اس سے زیادہ ثواب اب ان دنوں میں الحمدللہ کہنے کا انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اور فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو عام آدمی تو بھائی 100 آدمی قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ آج کل کے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہر سال قربانی 100 اونٹوں ہی کریں، یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سب کے لیے آسان ہے، اور ان دنوں میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ اور فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان والے خلا کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ تو دیکھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کے برابر کسی عمل کا ثواب نہیں ہے۔ یہ فضیلت عام دنوں کی ہے،
ان 10 دنوں کی نہیں، عام دنوں میں یہ اگر ہم تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب ملے گا۔ اس لیے عام دنوں میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو کم از کم صبح شام ضرور ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کریں۔ آسانی کے لیے آپ سمجھ لو کہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح 100 دانے والی صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ سب ثواب ملے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان دنوں کا ثواب اللہ پاک نے اتنا رکھا ہے کہ اور دنوں میں وہ ثواب نہیں، اور ان دنوں کی عبادت اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ کسی اور دن کی فضیلت اتنی نہیں ہے۔ جب نہیں تو بس پھر کوشش کریں کہ آج ہی سے کیونکہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، آج ہی سے مغرب سے بس ہر نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 5 تسبیح میں سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، ورنہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان دنوں میں ان کی کثرت کرنے کی ترغیب ہے، کہ ان دنوں میں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آسانی کے لیے میں نے بتا دیا کہ ہر نماز کے بعد بھی اگر 5 تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے خاصی تسبیحات ہو جائیں گی، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ان راتوں اور دنوں کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، وہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دن میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ان 10 راتوں میں سے 9 دن تو ایسے ہیں کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، تو 9 دن کے روزے اگر رکھیں گے تو 9 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور 1 دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو پھر 9 روزوں کی کتنی بڑی فضیلت، 9 سال کے روزوں کی کتنی بڑی فضیلت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بڑے مبارک دن ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ہمت کر کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ جن خواتین مردوں اور خواتین کے روزے قضا ہوں تو قضا روزہ تو فرض ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں تو انہیں اپنے فرض روزے ہی ان دنوں میں بھی رکھنے چاہیے تاکہ وہ ادا ہو جائیں، اور ضمناً ان دنوں کی فضیلت کی نیت بھی کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن قضا روزے مقدم ہیں، لیکن جن پہ روزے قضا نہ ہوں وہ بلا شبہ اگر ہمت ہو طاقت ہو تو وہ ان دنوں میں کوشش تو کریں کہ 9 دن کے روزے ہو جائیں، لیکن اگر 9 نہیں تو جتنے روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ 9ویں تاریخ کے روزے کی خاص فضیلت ہے جو میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اور رات کی عبادت کا ثواب یہ ہے کہ ہر رات کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اب دیکھو شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ بھی یقینی طور پر نہیں ہوتی کہ کس دن ہوگی، لیکن یہ 9 راتیں بلکہ یہ 10 راتیں تو ایسی ہیں کہ ان سب کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اس لیے ان راتوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور قدر یہی ہے کہ ان راتوں میں کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یعنی عام راتوں سے بڑھ کر کچھ ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں، خواتین اپنے گھروں میں اول وقت میں پڑھیں، اور پھر کچھ مغرب کے بعد اضافی عبادت کر لیں، اور کچھ عشاء کے بعد اضافی عبادت کر لیں، جیسے یہ تسبیحات پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، دعائیں کر لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، نیک کام کر لیں، گناہوں سے بچیں، اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، خواتین گھر میں اول وقت میں پڑھیں، اور پھر کچھ عبادت کر لیں، ہمت ہو تو نفلی روزہ رکھ لیں۔ اس طرح سے یہ قدر دانی ان دنوں کی اور راتوں کی ہو جائے گی، اور یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے اتنا بڑا ثواب انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں جو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے رکھنے سے انشاءاللہ اگلے پچھلے 1 سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لہذا ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ بہرحال 9ویں تاریخ کا یہ خاص ثواب ہے، اس کو عرفے کا روزہ بھی کہتے ہیں، 9ویں تاریخ کو عرفے کا دن بھی کہتے ہیں، اور اس کو عرفے کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ عرفے کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، تو یہ اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ یعنی ایک روزہ 1 سال کے برابر تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے جو 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک ہے، اور جس کو قربانی کرنا ہو اس کے لیے تو ہے ہی یہ مستحب، لیکن اگر کسی کو قربانی نہیں کرنی لیکن وہ بھی اس نیت سے اس حدیث پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے بھی ثواب کا باعث ہے۔ وہ یہ کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس کو چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ پھر وہ قربانی کے جس پہ قربانی واجب نہیں وہ 10 ذی الحجہ کو بال اور ناخن کاٹ لے، اور جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کرنے کے بعد کاٹے۔ بہرحال یہ عمل مستحب ہے، اور لہذا جس کو بھی جس توفیق ہو اس مستحب پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ عمل مستحب ہے۔ اور اس کا ایک نقطہ بیان فرمایا ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو حدیث میں جیسے آئندہ منگل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جیسے ہی قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، قربانی کرنے والے کی بال کی مغفرت ہو جاتی ہے، بال کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر اس نے چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹے، بال کٹوائے، اور اس طرح سے کچھ بال اس کے جسم سے الگ ہو گئے، تو جب وہ قربانی کرے گا تو یہ بال جو اس کے جسم سے جدا ہو گئے اس مغفرت سے محروم رہ جائیں گے، اور اگر یہ جسم پر رہیں گے تو پھر جب وہ قربانی ہوگی اور قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا اور اس کے جسم کی بخشش ہوگی تو اس بال اور ناخن کی بھی بخشش ہوگی جو اس کے جسم میں موجود ہوگا۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اپنے قربانی کرنے سے 1 ذی الحجہ سے پہلے بے شک خط بنوا لے اور بال اور ناخن کتر لے، لیکن جب 1 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو پھر قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس مستحب پر عمل کرے تاکہ جب اس کی بخشش ہو تو پوری ہو، سر سے پیر تک ناخن اور بال سمیت اس کی مغفرت ہو۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا عمل ہے تکبیر تشریق کا۔ یہ میں اس لیے خاص طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں 99% لوگ اس واجب سے غفلت برتتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ اکثر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، لہذا اس کو سب یاد رکھیں۔ اور خواتین پر بھی یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، شہر والوں پر بھی واجب ہے، اور دیہات والوں پر بھی واجب ہے، مسافروں پر بھی واجب ہے، اور گھر میں رہنے والوں پر بھی اور اپنے شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب ہے۔ تو اتنا یہ اہم واجب ہے، پھر اس میں غفلت اپنے آپ کو گنہگار بنانا ہے، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں بنتی، تو گویا 23 تکبیر تشریق ہم پر واجب ہوں گی، اور جب واجب ہوں گے تو پھر وہ واجب ادا کریں گے تو ادا ہوں گی نا۔ اگر ہم غفلت سے، لاپرواہی سے یا لا علمی میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو اکثر و بیشتر خواتین اس واجب سے محروم رہ جاتی ہیں،
اور وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے اور یا وہ حضرات جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں اکثر وہ بھول جاتے ہیں، اور بھولنے کی بنا پر ان کا یہ واجب رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ واجب تو فرض کے برابر ہوتا ہے، بس دلیل کا فرق ہوتا ہے، ورنہ حکم کے اعتبار سے فرض اور واجب تقریباً برابر ہیں۔ تو جیسے 23 نمازیں فرض کوئی چھوڑ دے یا 23 وطر کی نمازیں کوئی چھوڑ دے تو گنہگار کتنا ہوگا وہ، ایسے ہی کیا کہتے ہیں 23 تکبیر تشریق کوئی چھوڑے گا تو کتنا گنہگار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیر تشریق ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ کہیں، اور تکبیر تشریق نام ہے اس کا کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دعا مانگنے سے پہلے، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دعا سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ اس طرح 9 تاریخ کی فجر سے کہنا شروع کریں اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد کہیں۔ اگر جماعت سے پڑھیں تو عام طور پر تو جماعت میں تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام بھول جائے تو مقتدی شروع کر دیتے ہیں، اور اگر مقتدی بھول جائے تو امام شروع کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ واجب یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کا یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق جلی قلم سے کمپیوٹر میں لکھوا لیں، کمپیوٹر میں لکھوا کر کے اور اس پر تکبیر تشریق کا عنوان بنا کر اور نیچے یہ تکبیر تشریق لکھوا کر کے بس یہ گھر میں دے دیں، اور خواتین جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں دیوار پہ لگا لیں۔ اس طرح سے تکبیر تشریق خواتین بآسانی دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور جو حضرات جماعت سے نہیں پڑھتے تو وہ جماعت سے نماز پڑھیں، ورنہ کسی بھی طریقے سے اپنے اس واجب کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اس واجب کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رہ جائے گی بقرعید کی شب، تو مختصراً اس کا بھی میں عرض کر دوں کہ بقرعید کی شب جو ہے یہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 5 راتیں ذکر و تلاوت اور عبادت کے ذریعے زندہ رکھیں ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں ہی ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات اور 9 ذی الحجہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ یہ سال میں 5 راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں، اور ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اگر ان کو زندہ رکھے، زندہ رکھنے کا مطلب ہے عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل نہ مرے گا اس دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے گھبراہٹ سے اور قیامت کے ہولناکی اور پریشانی سے بالکل محفوظ رہیں گے، اور وہ اس سے بالکل محفوظ رہے گا۔ یہ دونوں فضیلتیں ایسی ہیں جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ جب ہم محتاج ہیں تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جس میں 10ویں رات بقرعید کی رات ہے، ان سب راتوں میں عبادت کریں، اور روز مرہ کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کا اہتمام کریں، اور ان 10 دنوں اور راتوں میں خاص طور سے گناہوں سے بہت ہی دور رہیں، اور اگر ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، تاکہ ہمیں راتوں کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو، دن کی بھی فضیلت حاصل ہو، اور ہو سکے تو 9 روزے رکھ لیں، اور اگر 9 روزے نہ رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ 9 کے بعد تو پھر بقرعید ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یہ مبارک دندار شروع ہونے والے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما. اور ان کے جو فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں جن کا مختصر سا ذکر ابھی ہوا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان راتوں دنوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی عبادت اور طاعت کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دنوں کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں یا اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تکبیر تشریق کی بھی توفیق عطا فرما، عرفے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، شب بقرعید میں یا اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، جس میں عام طور سے غفلت ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں عبادت کے بجائے لغویات میں فضولیات میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ضرور بضرور ہماری اس غفلت کو دور فرما، اور ہمیں شب بقرعید میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے جو 2 راتیں جو سال کی مبارک راتوں میں سے ہیں ان میں بھی ہمیں اپنی عبادت کی خاص توفیق عطا فرما. یہ سب راتیں ہماری عبادت میں گزریں اور یہ دن ہمارے روزے میں گزریں. اور یا اللہ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین.